لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف یہیں پر نہیں رک جاتے، اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا گھر سے آگے ہٹ کر اب آقا کریم پڑوسیوں کی طرف آتے ہیں۔ اب سنیے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد اور محسوس کریں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم علم کو کس طریقے سے پھیلانا چاہتے ہیں۔ میں سٹیپ بائی سٹیپ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کسی کو عمل کرنا ہو تو اس طریقے سے عمل کر سکے۔ اب آئیے اس کے بعد پڑوسیوں کا معاملہ آتا ہے۔ پڑوسیوں کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو نہ فقہ کی تعلیم دیتے ہیں، نہ علم سکھاتے ہیں، نہ واعظ کہتے ہیں، نہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، نہ برائی سے منع کرتے ہیں۔ آپ اندازہ تو لگائیے دائرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات سے لے کر گھر والوں تک اور گھر والوں سے لے کر بچوں تک اور بچوں سے لے کر اب پڑوسیوں تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ پتہ چلا اگر علم کے زیور سے ہم آراستہ ہیں تو ہمارے پڑوسیوں کو ہم علم کے زیور سے آراستہ کریں، انہیں واعظ کہیں، انہیں نیکی کا حکم دیں، انہیں برائیوں سے روکیں، انہیں فقہ کی تعلیم دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کر فروغ علم کے سلسلے میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصاب اور ایک پلان عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں ظاہر سی بات ہے کسی کو تجارت بھی کرنی ہے، کسی کو مال و زر کے حوالے سے محنت و مشقت بھی کرنی ہے، گھر والوں کی کفالت کا خیال بھی کرنا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے وہ اگر سکھانے میں لگے گا تو گھر والوں کا کیسے ہوگا؟ اگر بہت سارے صحابہ کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو آپ محسوس کر سکیں گے کہ بہت سارے صحابہ جنگ میں جاتے، بہت سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کیا کرتے، لیکن آپ جانتے ہیں جو جنگ اور سیریا کے اندر صحابہ جاتے وہ جب جنگ کے اندر ہوتے تو 2-3 مہینے ان کو لگ جاتے تھے، اس پیریڈ کے اندر جو جنگ میں صحابہ نہ گئے ہوتے وہ علم حاصل کرتے، لیکن جب وہ جنگ سے لوٹتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم بھی انہوں نے حاصل کیا ہوتا وہ صحابہ سے وہ صحابی حاصل کرتے جو جنگ کے اندر گئے ہوئے ہوتے تھے، ایک دوسرے کو سکھاتے، ایک دوسرے کو علم کے زیور سے آراستہ کرتے۔ اتنا حرص تھا، میں حرص کا لفظ اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ آپ لالچ کا لفظ محسوس کر سکیں، انہیں ایک فکر تھی، ایک لالچ تھی کہ کوئی بھی جاہل نہ رہ جائے۔ میں آپ کو بتاؤں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امیوں میں تشریف لائے، لیکن ایسے امی کہ اللہ اکبر، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ عز و جل کی بارگاہ سے علم حاصل کیا ہوا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ جس عرب کے اندر سچویشن یہ تھی کہ جہاں پڑھنے لکھنے والے لوگوں کی تعداد برائے نام تھی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی قلیل مدت کے اندر 80% لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیا تھا۔ کتنا بڑا انقلاب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، طریقہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے بھی اس طرف ابھارا ہے کہ ظاہر سی بات ہے 2 بھائی ہیں تو ایک بھائی تجارت کرے گا، دوسرا بھائی علم حاصل کرے گا۔ اگر کچھ لوگ مل کر تجارت کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں جو علم حاصل کر سکتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے نکل کھڑے ہوتے، ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کھڑے ہوتے اور دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ پرہیز کرتے، یعنی گناہوں سے پرہیز کرتے۔ پتہ چلا
کہ معاشرے کے اندر ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، خاندان میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو علم حاصل کرنے کے لیے وقف ہو اور لوگ اس کا تعاون کریں، لوگ اس کی مدد کریں اور وہ علم حاصل کر کے آئے اور پھر اپنی قوم کو پڑھائے، اپنی قوم کو علم کے زیور سے آراستہ کرے۔ اللہ اکبر! پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے پختہ علم کے حوالے سے اللہ کا فرمان قوم کے چند افراد کے لیے لازم قرار دے دیا گیا جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے معاشرے کو جہالت کی وادیوں سے نکال سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مطلب یہ ہے کہ جو جنگ کے اندر، جو سیریا کے اندر ہیں، جو دوسرے جو جنگ وغیرہ کے اندر ہیں، ان لوگوں کو جو ہے وہ جنگ کے اندر مصروف اور باقی لوگ جو ہے وہ تجارت میں مصروف، کچھ لوگ اور کچھ علم حاصل کرنے میں مصروف، تو وہ جماعت جو حصول علم کے اندر مصروف تھی وہ جماعت بعد والوں کو، آنے والوں کو، محروم لوگوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طریقے سے علم کے فروغ کے لیے پلان عطا فرمایا، جذبہ عطا فرمایا۔ اب آئیے ایک حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں علم کے حوالے سے بہت ساری تقاریر آپ سنے ہوں گے، لیکن آج میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے علم کے سلسلے میں پلان عطا فرمایا، ترتیب وائز، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو جہالت کی وادیوں سے کیسے نکالا۔ اب یہ حدیث مبارکہ خاص طور پر سننے کی ہے اور میری مائیں اور بہنیں اس پر خاص توجہ فرمائیں۔ اللہ اکبر! آج نوافل کی کثرت کا شوق ہے، فضائل سنتے ہیں لگ جاتے ہیں، کئی گھنٹے عبادات میں لگ جاتے ہیں، بہت اچھا ہے، لیکن آئیے اس سے بہتر چیز کیا ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا؟ حضرت ابو ذر کو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحصیل علم کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، غور سے سنیے گا، اگر یہ ایک حدیث یاد رہ گئی اور اس پر آپ عمل پیرا ہوئے تو آپ محسوس کر سکیں گے کہ اللہ نے آپ کو کتنا اونچا مقام اور کتنی بڑی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابا ذر، تیرا اس طرح صبح کرنا کہ تو اللہ کی کتاب کی ایک آیت سیکھ لے، اس طرح صبح کرنا کہ اللہ کی کتاب کی ایک آیت سیکھ لے، تیرے 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمایا، اور تیرا اس طرح صبح کرنا کہ تو علم کا ایک باب سیکھ لے، علم کا ایک باب سیکھ لے، خواہ اس پر عمل کر یا نہ کر۔ پہلے فرمایا صبح اس حال میں کرے کہ قرآن کی ایک آیت سیکھ لے، دوسرا فرمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ صبح اس حال میں کر کے علم کا ایک باب سیکھ لے، چاہے تو اس پر عمل کر یا نہ کر۔ آقا فرماتے یہ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ آج ہماری قوم میں اوراد و وظائف کی کثرت کا شوق ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ سب چیزیں نفل ہیں، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کیا آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ آپ اگر روزانہ 2 گھنٹے اوراد و وظائف میں گزارتے ہیں، کیا یہ آپ کے لیے فرض نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھنا سیکھ لیں؟ کیا آپ کے لیے مسائل سیکھنا ضروری نہیں؟ آج بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کو غسل کے مسائل سے کوئی واقفیت نہیں، بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جن کو مسائل سے کوئی واقفیت نہیں، اور وہ لگی ہیں اوراد و وظائف کے اندر اور سمجھتی اس سے ہماری نجات ہو جائے گی۔ یقیناً یہ نفل ہے اور علم حاصل کرنا فرض ہے۔ 100 رکعت نفل تو آج کوئی نہیں پڑھتا ہوگا، جب 2 رکعت نفل بھاری پڑتی ہے تو 100 رکعت آدمی کہاں سے پڑھے گا؟
لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمتوں پر قربان کہ ایک آیت کو سیکھنے کے حوالے سے 100 رکعت نفل سے بہتر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور علم کے ایک باب کے سیکھنے پر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 1000 رکعت سے بہتر فرماتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج ہماری تباہی اور ہماری بربادی کی وجہ یہی تو ہے نا کہ ہم علم سے کورے ہیں۔ آج ہمیں بسم اللہ شریف کا ترجمہ نہیں آتا۔ آج بسم اللہ شریف کا ترجمہ تو اپنی جگہ پر قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن کی آیت کو سمجھنا اور اس کے معنی کی گہرائی تک پہنچنا یا تفسیر سننا تو بہت دور کی بات۔ آج ہماری سچویشن یہ ہے کہ ہم اللہ عز و جل کی کتاب کو صحیح طور پر پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ وہ لوگ جن کو اللہ نے سرمایہ عطا فرمایا ہے، وہ لوگ جن کو اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی ہے، وہ لوگ جو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے سچی محبت رکھتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ اداروں کے قیام کے سلسلے میں، اٹھ کھڑے ہو جاؤ قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے سلسلے میں، اٹھ کھڑے ہو جاؤ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے فروغ کے سلسلے میں، اٹھ کھڑے ہو جاؤ ماڈرن سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم کے سلسلے میں، اٹھ کھڑے ہو جاؤ مدرسے بناؤ، مسجدیں بناؤ، مدارس بناؤ، اسکول بناؤ، کالج بناؤ، یونیورسٹی بناؤ، تاکہ علم کے ذریعے بہترین انسان بھی وہ بن جائے اور بہترین مسلمان بھی بن جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے ذریعے انقلاب پیدا فرمایا تھا، اور یہی انقلاب تھا کہ اللہ اکبر، آج رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمی پلان اور جد و جہد سے متعلق مختصر سی گفتگو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیت والتسلیم کے صدق و طفیل ہمیں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کاش ہم ہر صبح علم کے ساتھ کریں اور ہر رات علم کے ساتھ کریں۔ 100 رکعت پڑھنے میں تو وقت لگتا ہے، علم حاصل کریں گے اور علم حاصل کر کے سوئیں گے اور علم حاصل کرتے ہوئے صبح کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کی ایک آیت سیکھنے پر 100 رکعت نفل کا ثواب، یہ نہیں فرمایا 100 رکعت نفل سے افضل ہے، کتنی اس کی زیادہ فضیلت ہے وہ نہیں قید فرمائی سرکار نے، 100 رکعت کا ثواب نہیں فرمایا۔ اب کتنی فضیلت ہے یہ اللہ کے رسول جانے، اللہ جانے۔ اور علم کا ایک باب سیکھنا صبح کے وقت اس حال میں صبح کرنا، یہ 1000 رکعت سے بہتر حضور نے فرمایا۔ تو اب آپ سوچیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میں اپنے معاشرے کے اندر اور خود اپنے اندر علم کی کمی کو محسوس کرتا ہوں۔ آئیے اس مبارک و مسعود موقع پر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے اور علم کو پھیلانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں علم کا چراغ گھر گھر، در در، محلہ محلہ، قریہ قریہ ہمیں روشن کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حقیقت میں تو علم بھی روشنی ہے، العلم نور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو نور فرمایا۔ ایک حدیث یاد آ گئی، میں اسے عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ بہت سو سے آپ دوستی کرتے ہیں، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی جگری دوست ہوتا ہے، لیکن آپ کو میں بتاؤں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو جگری دوست بتایا؟ مومن کا جگری دوست کون ہے؟ کون ہے مومن کا جگری دوست؟ دنیا کا جگری دوست کورونا میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ آپ کے دوست کو پتہ چل جائے کہ آپ کورونا ڈیٹیکٹڈ ہیں تو آپ کے گھر پر بھی نہیں آیا ہوگا، قبر تک پہنچانے میں بھی نہیں آیا ہوگا۔ یہ ہے جگری دوست کا معاملہ۔
ارے جب باپ کو ڈیٹیکٹ ہو جائے تو بیٹا قبرستان نہیں پہنچتا، بیٹا باپ کو دیکھنے نہیں جاتا۔ جب ایسا حال اس دنیا میں ہو چکا ہے اور دیکھا ہے آپ نے، سنا ہے آپ نے، تو پھر مجھے بتائیے دیگر دوستوں کا کیا کہنا جو آپ کی دوستی کا دم بھرتے ہیں۔ بہت سارے جگری دوست ہوں گے جو ہو سکتا ہے مرنے کے بعد قبر کی دہلیز تک آئیں، قبر کے اندر نہیں آئیں گے، لیکن اللہ اکبر، ایک دوست ایسا ہے جو ایسا جگری دوست ہے، زمین کے اوپر بھی کام آتا ہے، زمین کے اندر بھی کام آتا ہے، اور میدان محشر میں بھی کام آتا ہے۔ وہ کون ہے؟ کون ہے؟ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علیکم بالعلم فإن العلم خلیل المؤمن، علم کو لازم پکڑو کہ بے شک علم مومن کا جگری دوست ہے۔ یہ ایسا دوست ہے کہ کبھی ساتھ چھوڑتا ہی نہیں، کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، قبر میں بھی وہ کام آتا ہے اور محشر میں بھی کام آئے گا۔ کاش میری بات کسی کے سینے میں اتر جائے اور وہ تعیشات میں خرچ کرنے والی رقم کو علم کو زندہ کرنے میں اور علم کے فروغ کے اندر اپنی رقم کو لگانے کی کوشش کرے، خود بھی علم حاصل کرے اور علم کے فروغ کے لیے تن من دھن سے قربانی شروع کر دے۔ میں سمجھتا ہوں بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بہت بڑا خراج عقیدت ہوگا۔ اگر پوری دنیا کے مسلمان اور خاص طور پر ہندوستان کا مسلمان، کسی شہر کا مسلمان یہ پلان بنا لے کہ ہم ایک گروپ بناتے ہیں اور ہر سال ایک اسکول قائم کریں گے، ہر سال ایک مدرسہ قائم کریں گے، ہر سال ایک دارالعلوم قائم کریں گے، اور ہم اس طرح سے علم کا سیلاب بڑھائیں گے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح سے خراج عقیدت پیش کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کے لیے آپ مبعوث ہوئے ہم نے اپنے دولت کے دروازے بھی کھول دیے، دولت ملی تو آپ کے صدقے میں، ہمیں جو کچھ ملا ہے آپ کے صدقے میں، آقا ہم آپ کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے مشن کے فروغ کے لیے جد و جہد کریں گے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت، حمایت، کرم دنیا میں بھی رہے گی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔